اس وقت جج صاحب کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ شکل پہ انسانیت ہی آ جانی چاہیے تھی. جج صاحب کی شکل پہ سب سے پہلے انسانیت آنی چاہیے تھی. یہ جج صاحب ایک انصاف دینے والے جج صاحب کو سوال کرنا چاہیے تھا کہ آپ ایک نیب کے کیس میں ہو. آپ جج صاحب نے سوال نہیں کیا. جج صاحب بہت سخت پریشان تھے کہ کسی نہ کسی طرح اس کیس کو میں یہاں سے نکال کے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں پھینکنا ہے. کوئی جج سخت سے سخت ظالم سے ظالم ہوتا نا، اس کا دل دہل جاتا سن کے کہ کیا ہو رہا ہے، کہ عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بشرا بی بی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور اس کے لیے ضمانت مانگ رہے ہیں. اپیل سن لو. وہ عمران خان کا ایک سوال ہی نہیں اس نے پوچھا کہ بھی کوئی جواب دے کہ یہ جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہے اس کو میں بلاتا ہوں. سلمان صفدر نے بارہا کہا یہ جج کی شکل پہ لگ رہا ہے بہت سخت پریشر ہے. اس نے کہا ہوگا کہ میں تو یہ فیصلہ دینے سے ڈر رہا ہوں. انہوں نے کہا ہوگا ہم نے تمہارا بندوبست کر لیا ہے، فکر نہ کرو، تیاری ہے، یہاں سے کیس اٹھے گا، تم کنوکشن دے دو، تمہارے اوپر یہ دبا دھاگ نہیں رہے گا، ہم اس کو لے جائیں گے فیڈرل کانسٹیٹیوشن. تو یہ تو آپ جو کرائم کمٹ کریں گے وہ تو آپ نے کی ہوگی. یہ کرمنل چیز ہے جو آپ کر رہے ہیں، مت آئیں ان کے پریشر میں. میں تو آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ تاریخ کا یہ حصہ نہ بنے. جج صاحب مجھے آپ پہ ترس آ رہا ہے. آپ کی شکل پریشان تھی آج، آپ کی شکل پہ جو پریشانی تھی وہ آپ باری باری کہتے جا رہے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کھوسا صاحب اور سلمان صفدر نے آپ کو لیگلی تو بتا دیا ہوگا. جو آج میں اپنے نظریے سے جو مجھے نظر آ رہا تھا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سلمان صفدر صاحب نے کھڑے ہو کر بڑا کلیئرلی بتایا کہ انسانیت کا سوال ہے. آپ اس کیس کے اندر پہلے یہ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ ان کی بشرا بی بی اور عمران خان کی آنکھ خراب ہو چکی ہے. انہوں نے کہا کہ وہ پچھلے 5-6 مہینے سے سولیٹری کنفائنمنٹ میں ہے. تو میں اگر جج صاحب کی جگہ ہوتی اور جو کوئی دروازے پہ آپ سے انصاف مانگنے آیا ہے اس وقت جج صاحب کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ شکل پہ انسانیت ہی آ جانی چاہیے تھی. جج صاحب کی شکل پہ سب سے پہلے انسانیت آنی چاہیے تھی کہ بتاؤ 6 مہینے سے سولیٹری کنفائنمنٹ میں ان کی آنکھ خراب ہوگی اور ان کو ہسپتال لے کے جا رہے ہیں بغیر فیملی کو انفارم کیے، چھپا رہے ہیں، ان کو فیملی کو بتا نہیں رہے. یہ جج صاحب ایک انصاف دینے والے جج صاحب کو سوال کرنا چاہیے تھا کہ آپ ایک نیب کے کیس میں ہو. آپ جج صاحب نے سوال نہیں کیا. اب میں بتاتی ہوں جج صاحب کی مجھے جو چہرے کے جو ایکسپریشن تھے وہ بتاتی ہوں. جج صاحب بہت سخت پریشان تھے کہ کسی نہ کسی طرح اس کیس کو میں یہاں سے نکال کے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں پھینکنا ہے. ان کی شکل پہ تھا. وہ جب وہ بات کریں انسانیت کی سلمان صفدر صاحب، اور یقین کریں کوئی جج سخت سے سخت ظالم سے ظالم ہوتا نا، اس کا دل دہل جاتا سن کے کہ کیا ہو رہا ہے، کہ عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بشرا بی بی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور اس کے لیے ضمانت مانگ رہے ہیں. کہ دو لفظ ہی بول دیتا. وہ بولنے کو ہی تیار نہیں تھا. وہ ایک ہی چیز کہتا جائے جج. میں ایک عوامی طریقے سے بات کر رہی ہوں کیونکہ جو مجھے سمجھ آئی، میں لائر نہیں ہوں. جج صاحب ایک ہی چیز کہتا جائے چلو اپیل سن لو. وہ عمران خان کا ایک سوال ہی نہیں اس نے پوچھا کہ بھی کوئی جواب دے کہ یہ جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہے اس کو میں بلاتا ہوں. سلمان صفدر نے بارہا کہا یہ جج کی شکل پہ لگ رہا ہے بہت سخت پریشر ہے. اس کو فون کالیں آئی ہیں. اس نے کہا ہوگا کہ میں تو یہ فیصلہ دینے سے ڈر رہا ہوں. انہوں نے کہا ہوگا ہم نے تمہارا بندوبست کر لیا ہے، فکر نہ کرو، تیاری ہے، یہاں سے کیس اٹھے گا، تم کنوکشن دے دو، تمہارے اوپر یہ دبا دھاگ نہیں رہے گا، ہم اس کو لے جائیں گے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ. وہاں پہ ہم عمران خان کا اور بشرا بی بی کا پکا انتظام کر دیں گے اور ان کو سزائیں کنفرم کر دیں گے، تمہارے اوپر پریشر اتار دیں گے. لیکن جج ڈوگر صاحب، آپ کو کیا پتا آپ کے ساتھ دھوکہ نہ ہو رہا، آپ یہاں سزا دے دیں، ان کو کنفرم کر دیں، اوپر فیڈرل کورٹ والے یہ کریں ہی نہ. تو یہ تو آپ جو کرائم کمٹ کریں گے وہ تو آپ نے کی ہوگی. یہ کرمنل چیز ہے جو آپ کر رہے ہیں، مت آئیں ان کے پریشر میں.
میں تو آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ تاریخ کا یہ حصہ نہ بنے. جج صاحب مجھے آپ پہ ترس آ رہا ہے. آپ کی شکل پریشان تھی آج. آپ کی شکل پہ جو پریشانی تھی وہ آپ باری باری کہتے جا رہے تھے کہ اپیل سنو اپیل سنو. مجھے آپ پہ ترس آ رہا تھا. آپ یقین کریں ہم آپ کے ساتھ سارے پاکستان کھڑا ہوگا. میں ایک دفعہ جج صاحب کو کہا تھا سارا پاکستان آپ کا شکر گزار ہوگا اگر آج آپ بشرا بی بی عمران خان کو انصاف دے دیں. آپ فکر نہ کریں یہ تھوڑے سے لوگ ہیں یہ آپ کو بھول جائیں گے لیکن ہم آپ کو یاد رکھیں گے. آپ بشرا بی بی عمران خان کی جو بیل اپلیکیشن ہے یہ سن لیں بس. ہم آپ سے اور کچھ نہیں مانگتے. آپ ڈریں نہ. عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور اس سے زیادہ جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں اس سے ہٹ جائیں. یہ انصاف کے دائرے سے باہر ہے کیونکہ ہم نہیں بھولیں گے. یہ جو آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو ڈرنا چاہیے. یہ جو آپ سے کروا رہے ہیں یہ آپ کو بھول جائیں گے 2 منٹ میں. یہ آپ کو یہ نہیں یاد رکھیں گے لیکن ہم بھی نہیں بھولیں گے اگر آپ نے غلط ناانصافی کی. جو یہ کرمنل چیز ہے ساری دنیا بول رہی ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل بول رہی ہے یہ اللیگل ہے اور آپ انصاف دینے کو اگر تیار ہو جائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور یہ جو FCC میں بھیجنے کا یہ میں آپ کو ابھی سے بتا دوں یہ پلان بنا ہوا ہے. سارے لائرز کو پتہ ہے. بتائیں ساروں کو پتہ ہے. یہاں سے جج صاحب نے یہاں سے بال پھینکنا ہے. کلیم اللہ نے سلیم اللہ کو FCC میں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں وہاں پہ جو ان کے تیار کیا ہوا جو 2 سال محنت کر کے انہوں نے 26ویں ترمیم لگا کے جو وہ بنائے ہیں کورٹ ہاں اس کے اندر انہیں بھیجنا ہے. ان بیچاروں کو تو بٹھایا اس لیے کام کے لیے گیا. ان کی تو اوقات نہیں تھی وہاں بیٹھنے کی. اب ادھر بٹھا کے ان کو انہوں نے کنفرم کرنی. یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. ہم یہ بائیکاٹ کریں گے. یہ اگر عدالتیں اس کام کے لیے ہیں تو میرے خیال میں تو عدالتوں سے گھر چلے جانا چاہیے. یہاں تو عدالتیں فارغ ہم ان سے ہو جانا چاہیے کیونکہ یہ ہمیں ہمیں اسکرپٹ تو جنہوں نے بنائی ہے بیٹھ کے وہیں سے لوگوں نے بتا دیا کہ ہم یہ کرنے لگے ہیں. یہ تو شرما بھی نہیں رہے اللیگل کرمنل چیزیں کرنے سے. کہ آپ شرما بھی نہیں رہے ہیں. تو اس لیے ہم کھڑے رہیں گے. ہم عمران خان کے لیے لڑیں گے. عمران خان کو یہ علاج کروائیں گے اور دیکھیں انشاءاللہ ہم یہ چیز ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے پاکستان میں اور یہ آپ اگر اتنا سا کام نہیں کر سکتے کہ عمران خان کا جا کے ہسپتال میں ہم دیکھیں کہ آپ اس کو پوائزن تو نہیں دے رہے. ہم ٹیسٹ دیکھیں گے کہ یہ آپ پوائزن تو نہیں دے رہے کیونکہ آپ عمران خان نے ایک دفعہ کہا تھا آپ وہی کریں گے جو ایجپٹ میں مرسی کے ساتھ ہوا ہے. ایسے لیڈروں کے ساتھ جب قوم سوئی بھی ہو نا پھر مرسی کے ساتھ جو ہوا ہے وہ ہوگا پاکستان میں. لیکن پاکستانی قوم سوئی نہیں ہوئی. پاکستانی قوم بڑی الرٹ ہے. پاکستانی قوم کو اپنے آپ پتہ ہے کہ پاکستان کو ہم نے بچانا ہے اور عمران خان کو باہر نکالنا ہے انشاءاللہ.